بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آسمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. آج کچھ اہم موضوعات جو کہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں, اور انتخابات بالکل قریب ہیں. اس میں آج ایک اہم کیس جس کا کہ ابھی سماعت جس کی چل رہی ہے, یعنی آج ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر سپریم کورٹ میں. چیف جسٹس صاحب سن رہے ہیں, ایک معزز بینچ سن رہا ہے جو کہ لارجر بینچ ہے, اور یہ ہے تاحیات نااہلی کیس جس کی کہ سماعت ہو رہی ہے. اس کے اوپر بھی کچھ بات کریں گے کیونکہ بہت ہی اہم ریمارکس اس کے اندر سوالات کی صورت پیش کیے ہیں یا اٹھائے گئے ہیں چیف جسٹس صاحب کی جانب سے, اور کچھ دیگر موضوعات بھی ہوں گے. لیکن جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے اس کیس کے اندر, جو کہ 62(1)F کے حوالے سے ہے, صادق اور امین ہونے کے حوالے سے, جس پہ نواز شریف صاحب, جہانگیر ترین اور کچھ اور بھی لوگ جو ہیں وہ تاحیات نااہل ہوئے ہیں. لیکن یہ دو مین رہنما ہیں, سیاسی رہنما, جو کہ اس کی لپیٹ میں آئے. اس میں چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والا تاحیات نااہل اور بغاوت کرنے والا 5 سال کے لیے نااہل کیسے ہو سکتا ہے. پارلیمنٹ نے مدت نہیں لکھی تو نااہلی تاحیات کیوں, یعنی کہ ظاہر ہے کہ اس میں مدت نہیں ہے تو تاحیات ہی کر دیا تھا پچھلے انتخابات سے قبل, اگر آپ کو یاد ہو. 2 سال کیوں نہیں کی گئی, یہ بھی سوال پوچھا گیا. سب کچھ سپریم کورٹ نے کیا, نااہلی کا تعین آئین کے مطابق نہیں, اپنی سوچ کے مطابق کیا گیا. یہ بھی چیف جسٹس صاحب نے فرمایا. کیا 5 جنٹلمین کی دانش 326 اراکین پارلیمنٹ کی دانش مندانہ قانون سازی کو ختم کر سکتی ہے؟ سمیع بلوچ فیصلے میں 62(1)F کی تشریح کرنے والے جج نے فیصل وارڈا کیس میں تشریح کیسے بدل دی؟ یہ بہت اہم نکتہ اور سوال ہے جو کہ گزشتہ جو سابقہ چیف جسٹس تھے ان کے حوالے سے انہوں نے اٹھایا, یعنی جسٹس بندیال کے حوالے سے. انہوں نے پھر آگے یہ بھی کہا کہ جسٹس بندیال نے اپنے ہی موقف کی نفی کر دی. کاغذات نامزدگی میں غلط بیانی کرنے والے پہ کہہ سکتے ہیں کہ امین نہیں ہے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری زندگی الیکشن نہیں لڑ سکتے. کیا خود جج اس معیار پر پورا اترتا ہے جو کسی اور کو صادق اور امین قرار دے؟ یہ جسٹس مسرت حلالی صاحبہ نے فرمایا. اسلام میں توبہ کا تصور براہ راست تصور بھی ہے, گناہ گار کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے. تاحیات نااہلی کا فیصلہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے. یہ چیف جسٹس صاحب نے آج بہت اہم ریمارکس اس حوالے سے جو ہے وہ کیے ہیں. اس میں معاونین بھی انہوں نے طلب کیے تھے, جس میں فیصل صدیقی صاحب ہے, بھنڈاری صاحب اور ریما عمر صاحبہ کو بھی اس میں دعوت دی گئی تھی. 2 وکلاء سنے گئے ہیں. کل کہا جا رہا ہے کہ باقی موقف بھی آ جائے گا اور شاید 1-2 دنوں کے اندر اس کا فیصلہ سامنے آ جائے گا. اب سوال سب سے بڑا یہی ہے کہ 62(1)F کا جو معاملہ ہے, جس میں کہ صادق اور امین قرار دینے کے حوالے سے ہے, اور جو جج صاحبان قرار دیتے ہیں, اور جس میں دیا گیا, اور پچھلے انتخابات سے پہلے ایک سابق وزیر اعظم یعنی نواز شریف صاحب کو نااہل بھی کیا گیا تاحیات تمام عمر کے لیے. تو اس کے اوپر یہ کافی امپورٹنٹ ہے, اور ہو سکتا ہے اگلے 2 دنوں میں جو ڈیولپمنٹ سامنے آئے اس کے مطابق اہلیت ہو جائے نواز شریف صاحب کی ممکنہ طور پر. اس کے بعد کیا ہوگا, یہ کتنی اہم شک تھی, اس پہ کیا مستقبل ہے, کیا پاکستان میں سیاستدانوں کو ایک طرح سے ایک لبرٹی مل جائے گی, ایک دفعہ پھر ان کو یہ استحقاق ہوگا ان کے پاس کہ وہ اپنی سیاست جو ہے وہ کر سکے. اس کے اوپر بھی آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آپ کو بتائیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف, ایک تو فرد جرم عائد ہو گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے اوپر, جو کہ تحریک انصاف کے بانی ہیں, اور اس موقع پر ابھی تھوڑی دیر پہلے اڈیالہ جیل سے جو اطلاعات آئی ہیں اس میں وہ کافی انہوں نے غصے کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے ارکان جو ہیں ان پہ میں باہر نکل کے آرٹیکل 6 لگاؤں گا اور ان کو میں چھوڑوں گا نہیں. یہ ان کی سٹیٹمنٹ وہاں سامنے آئی ہے. بیلٹ پیپر کے اوپر بلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ اس کے اوپر کافی ڈرامائی جو سماعتیں ہیں وہ ہوتی رہی ہیں. بالآخر ایک مرتبہ پھر بلے کو بیلٹ پیپر سے نکال دیا گیا ہے, اور اب کیا ہوگا اس کے لیے سپریم کورٹ تحریک انصاف جائے گی. تحریک انصاف کے اندر کی جو صورتحال ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہو گئی ہے. انتخابات سے پہلے, یعنی ابھی 1 مہینہ 4 دن رہ گئے ہیں, لیکن تاحال مختلف کانسٹیچوئنسیز کے اندر یہ نہیں پتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کون سے ہیں, اور ایک حلقے سے کئی کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں. اس کے اوپر فیصلہ کب ہوگا؟ پھر ایک تحریک انصاف کے بیانیے کے اوپر بھی اس وقت جو ہے وہ بہت بحث چل رہی ہے کہ بیانیہ کیا ہوگا, کیونکہ کل جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیرسٹر گوہر جو کہ نامزد چیئرمین ہے, چونکہ الیکشن کا لدم ہو چکا ہے, ہم ان کو چیئرمین نہیں کہہ سکتے, لیکن پی ٹی آئی کے نامزد چیئرمین رہے ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ اداروں کے ساتھ بالکل لڑائی نہیں چاہتے. آج شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, وہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف
جن کے خلاف آلریڈی ایک بہت ہی افسوسناک اور قابل مذمت مہم شروع کی جا چکی ہے، وہ انہوں نے پریس کانفرنس میں کچھ اور کہا. ایک عجیب سی وہاں پہ صورتحال تھی، وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، بیرسٹر گوہر شیر افضل صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، جو وہاں سے رپورٹ ہوا ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ بیانیے کے اوپر بات ہے کہ کون کس کا بیانیہ جو ہے وہ لے کے آگے آ رہا ہے. مثلاً عمران خان صاحب نے آج جو لکھا ہے کالم اکانومسٹ پہ چھپا ہے وہ بہت ہی اہم ہے. اس میں انہوں نے وہی سٹانس لیا ہے جو کہ شیر افضل مروت صاحب لے رہے ہیں، یعنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی جوڈیشری، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک طرح سے اینٹی امریکہ بیانیہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے آج جو ہے وہ اپنے آرٹیکل کے ذریعے سے سامنے آیا. اس میں یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اڈے دینے سے امریکہ کو انکار کیا تھا، جس کے بعد ان کی حکومت جو ہے وہ تبدیل کی گئی. اب یہ اڈے دینے والی بات کیا ہے، اس کے اوپر بھی آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے. اچھا، اسی طرح کی صورتحال پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کے بھی مختلف حلقوں کے اندر بہت سے جھگڑے چل رہے ہیں، خاص کر کے لاہور کے حلقوں کے اندر. اب دیکھنا یہ کہ وہاں پہ کیا صورتحال بنتی ہے. ابھی تک ان کی بھی جو کلیئرٹی ہے وہ نشستوں کے حوالے سے، کینڈیڈیٹس کے حوالے سے وہ سامنے نہیں آئی، نہ ہی ان کی کوئی مہم سامنے آئی ہے، نہ ہی ان کی کیمپین کا آغاز ہوا ہے. ان کی کوئی لیڈرشپ باہر نہیں آئی، کوئی کارنر میٹنگز نہیں ہو رہی، ان کے کوئی جلسے نہیں ہو رہے. نواز شریف صاحب ایک خاموشی کا پیغام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش ہیں. ان کی خاموشی سمجھ سے بالا تر ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. پیپلز پارٹی کلیئرٹی کے ساتھ نکل آئی ہے، اپنے جلسوں کا اسکیجول بھی انہوں نے دے دیا ہے. آج بلاول صاحب لاہور میں تھے، وہاں پہ انہوں نے جلسے سے خطاب کیا اور رائیونڈ میں کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اب نامزد بھی ہیں وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر اپنی پارٹی کی جانب سے، جو کل ان کی پارٹی نے فیصلہ کیا. کیا ہونے جا رہا ہے کیا نہیں، اس معاملے پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر عباس صاحب، ایک تاریخ ہے، خود بہت کور کیا ہے سیاست کو، معتبر نام ہے. بہت بہت شکریہ مظہر صاحب. رضا رومی صاحب ہیں، اگین پاکستان کے سینئر صحافی اور تبصرہ نگار، تجزیہ نگار. بہت شکریہ رضا آپ کو جوائن کرنے کا. جناب فہد حسین صاحب، اگین پاکستان کے سینئر صحافی ہیں اور تبصرہ نگار ہیں. بہت شکریہ فہد صاحب، آپ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اور تینوں کی بہت گہری نگاہ ہے سیاست کے اوپر. تو سب سے پہلے میں چونکہ امریکہ پلٹ ہیں رضا رومی صاحب، تو ان سے آغاز کرنا چاہتی ہوں. رضا صاحب، آپ لاہور میں ہیں، امریکہ سے آئے ہیں، کون کون سا بیانیہ کہاں کہاں، اور یہ جو نااہلیت والا کیس ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا متوقع فیصلہ صورتحال کو بدل سکتا ہے پاکستان کی سیاست کی؟ شکریہ آسما. اور یقیناً یہ نااہلی کا جو کیس ہے یہ بہت حوالوں سے اہم ہے، اگرچہ کہ اس کو تو ابھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کیس ختم ہوگا تو میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین جو ہیں وہ دوبارہ سے ان کی اہلیت انتخابات میں حصہ لینے کی بحال ہو جائے گی. لیکن یہ ایک طرح سے جو ظلم و زیادتی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ نے 2016-17 میں کی ایک منتخب وزیر اعظم کے ساتھ، یہ اس کی کورس کریکشن بھی ہے. یعنی کہ ایک اصلاح کا ایک عمل جو ہے وہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہیہ جو ہے وہ تاریخ کا اور پاور پالیٹکس کا وہ گھوم رہا ہے. اور یہی لگتا ہے کہ غالباً اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ اعلیٰ عدالتوں نے یہ کچھ دیکھا ہے کہ ان کے جو غلط فیصلے، ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے اس ملک میں نقصان ہی نقصان ہوا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا. معاشی ابتری ہوئی ہے، سیاسی عدم استحکام بڑھا ہے. اور آج جو کامنٹس اور جو ریمارکس جج صاحبان کے دکھائی دے رہے تھے، اس سے تو بڑے واضح تھا کہ جو موجودہ بینچ کے کم از کم وہ جج صاحبان جو کہ ریمارکس دے رہے تھے وہ تو اس تاحیات نااہلی سے بالکل کمفرٹیبل نہیں دکھائی دے رہے تھے. بلکہ یہ تو خیر پہلے بھی طے ہو چکا. جسٹس بندیال جو تھے، سابق چیف جسٹس، وہ حالانکہ اس وقت کی بینچ میں موجود تھے، لیکن انہوں نے بھی قتل کے بعد جو ہے وہ پشیمانی کا اظہار کیا اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ تو بڑا ڈریکونین ہے. اسی لیے فیصل واڈا کی جو نااہلی ہے وہ 5 سال کے لیے انہوں نے وہ کیا. انہوں نے کہا کہ تاحیات جو ہے وہ بڑے غلط ہے. تو یہ جو قتل کے بعد جفا سے توبہ، وہ والی بات ہے رضا صاحب، وہ تو بہت کچھ ہو گیا پاکستان کی سیاست میں پچھلے 5 برس میں. تو بس یہ اس کے بہت گہرے مثمرات ہوں گے اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ وہ والا فیصلہ سپریم کورٹ کا غلط تھا. تو ایک تو سر دست میاں نواز شریف جو ہے وہ اہل ہو جائیں گے اور وہ لیڈ کر رہے ہیں. آلریڈی ان کی پارٹی جو ہے وہ بالکل اقتدار کے قریب دکھائی دے رہی ہے.
اور دوسرا یہ کہ کم از کم یہاں پہ کچھ سیاستدانوں کو ایک ریلیف مل جائے گا جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک رہا. بالکل ایسا ہی ہے. مظہر صاحب آپ کیا کہیں گے, کیونکہ یہ ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف نیب کے کیس کے اندر 10 سال کی نااہلیت کا آج ہی بلکہ فیصلہ ایک آیا ہے سامنے, تو نیب کے اندر اب 10 سال کے لیے سیاستدان جا سکتا ہے, یہاں سے شاید 5 سال کے لیے ہو جائے یا جو بھی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس معاملے کے اوپر سر؟ شکریہ آسما. دیکھیے آپ نے جو بات کی اس سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی کانٹرڈکشن ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم میں. ایک طرف آپ 10 سال کے لیے نااہل کر رہے ہیں, 5 سال کی نااہلی اس کو 10 سال کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ تاحیات نااہلی کو ختم کر رہے ہیں. تاحیات نااہلی ویسے بھی غلط اقدام تھا, سیاسی طور پہ غلط ہے, ادروائز بھی غلط ہے. لیکن کیا بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم 40-45 سال بعد ان ترامیم کو ڈسکس کر رہے ہیں جو ایک ملک کا آمر لے کر آیا تھا. اور اس کے بعد کتنی اسمبلیاں بنی ہیں, مسلم لیگ نون کی کتنی حکومت آئی, پیپلز پارٹی کی کتنی حکومت آئی, کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی. جب جوڈیشری یہ بات کرتی ہے کہ بھائی پارلیمنٹ اپنا کام کیوں نہیں کرتی, تو بالکل درست کہتی ہے. 2/3 اکثریت نواز شریف صاحب کے پاس تھی 97 میں, اس کو نہیں ٹچ کیا انہوں نے. پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اس کو ٹچ نہیں کیا. 18ویں ترمیم کا ذکر آیا تھا آج کہ جب تیاری ہو رہی تھی, رضا ربانی صاحب کا بیان فیصل صدیقی صاحب نے کوٹ کیا تھا. جہاں تک میری اطلاع ہے, جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی, کیونکہ ان دنوں میں بھی اسلام آباد میں تھا, تو پیپلز پارٹی ان کلوزز کو ختم کرنے کے حق میں تھی. بالکل ایسے ہی ہے. نون ان کلوزز کو مسلم لیگ نون ریٹین کرنا چاہتی. بالکل ایسے ہی ہے. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو, اور جو اس کے پارٹیسپینٹ ہیں وہ اس کے گواہ ہیں, کیونکہ بہت سیکریسی رکھی گئی تھی اس میں. لیکن آج یہ بات ذرا بتانی چاہیے کہ مسلم لیگ نون کو بتانی چاہیے کہ 18ویں ترمیم کے وقت کیا یہ بات درست ہے کہ ان ترامیم کو ختم کرنے کی بات ہوئی تھی اور مسلم لیگ نون نے اپوز کیا تھا. میں خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کسی جگہ پہ یہ بات کہہ چکے ہیں, شاید میری ایک انٹرویو میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے. لیکن 62 نیف کا, اور مذہب معذرت آپ کو قطع کلامی معاف, ایک اور بات ایڈ کر لیں. بعد میں مسلم لیگ نون چاہتی تھی کہ اس کو ریپیل کیا جائے, تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے منع کر دیا, اور مشہور زمانہ اسٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کا آن دا ریکارڈ ہے کہ 62 نیف جو ہے یہ نکالا تو میں تو یہ کسی صورت نہیں ہونے دوں گا. ہماری سیاسی جو اشرافیہ ہے, جی ہاں, اس کی بدقسمتی یہی ہے کہ وہ صرف اقتدار کی سیاست کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. وہ اقدار کی سیاست نہیں کرتے. صرف اقتدار مل جائے وہ ہر کچھ چیز کرنے کو تیار ہوتے ہیں. ان کو اقتدار اگر شروع میں مل جائے تو وہ ضیاء الحق کیا ہے, مشرف کیا ہے, سب کو وہ جو ہے لائف ٹائم صدر بنانے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ ہماری سیاسی اشرافیہ کی ایشوز ہیں جو عدالتیں ڈسکس کر رہی ہیں. جو کام پارلیمنٹ کا تھا وہ آپ عدالت سے کروانا چاہتے ہیں. آپ میں اتنی اخلاقی سیاسی جرت نہیں ہے کہ آپ خود پارلیمنٹ کے اندر ان چیزوں کو ٹیک اپ کریں. اب اگر ایک طرف آپ سوچیں کہ کتنا بڑا تضاد ہوگا کہ ایک طرف اگر 5 سال کی نااہلی کو 10 سال کیا جاتا ہے, اور ایک طرف جو ہے تاحیات نااہلی کو کم کر کے 5 سال کیا جاتا ہے, تو کون سا سسٹم چلے گا؟ یعنی جو نیب سے سزا ہو جس کو, اسے 10 سال کے لیے نااہل, اور جو اس کراس کے تحت آئیں اس کو 5 سال کے لیے نااہل. اچھا, کوئی تو کہیں تو یونینیمٹی آنی چاہیے. بالکل. اچھا فہد صاحب, آپ اس پہ کیا کہیں گے, کیونکہ جو مذہب نے بات کہی اس پہ کرپشن ہے نیب والے کیسز میں, اور نیب کا اپنا کردار بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ اس پہ سوالیہ نشان ہوتے ہیں ہمیشہ سے سیاستدانوں کے خلاف, اور جو بھی ایک اس کی ایک پرسیپشن بن چکی ہے. اور دوسری جانب یہاں پہ انڈو کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے ان سارے معاملات کو جو سیاستدانوں کے خلاف ہوئے. کیا ہوگا سر آگے آنے والے دنوں میں, یہ ہو سکتا ہے انڈو سب کچھ؟ شکریہ آسما. دیکھیے اس وقت جو ہوا چل رہی ہے ملک میں, اور وہ ہوا جو عدالتوں سے ہوتی ہوئی ہمارے تک پہنچ رہی ہے, اس سے تو یہی احساس ہو رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کا یہ انڈو ہونے جا رہا ہے. اب تک تو یہی نظر آ رہا ہے. اچھا میرے خیال میں اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک اچھی خوشائن بات ہے, کیونکہ جس طرح ابھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ کسی ایک سیاستدان کو عمر بھر کے لیے ڈسکوالیفائی کرنا جو ہے وہ اس کی لاجک جو ہے وہ سمجھ سے باہر ہے. بہرحال وہ ایک مخصوص حالات میں وہ ایک یہ شک آ گئی تھی. اب اگر وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ پاکستان کی سیاست کے لیے اچھی بات ہے. یہاں تک تو میرے خیال میں یہ گڈ نیوز ہے. لیکن جو تھوڑی سی ناٹ سو گڈ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی اگر ایک اچھا
ایک قانون جو بنا ہوا تھا وہ درست نہیں تھا، وہ اس کو ٹھیک کر دیں گے تو اس سے معاملات بالکل صحیح سمت چل پڑے ہیں. میں تھوڑا سا اسکیپٹیکل ہوں کیونکہ دیکھیے جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ ایک سرٹن پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں ہو رہا ہے. یہ ایک اس کا ایک پس منظر ہے. اگر کچھ واقعات جو پچھلے سال ہوئے رونما اگر وہ نہ ہوتے اور اگر بہت اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ نہ ہوتی تو کیا کہانی یہاں تک پہنچتی. اب میں کہنا تو یہ چاہتا ہوں کہ جی بالکل جو انصاف کا عمل ہے وہ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے، لیکن ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ہر چیز دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. تو اس لیے جس طریقے سے ایک وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کیا گیا لائف ٹائم کے لیے، اس وقت اسی معاشرے میں یہی لوگ اس فیصلے کے حوالے سے تالیاں بجا رہے تھے، جی مٹھائیاں بانٹتے ڈال رہے تھے، جی ہاں، اور بھنگڑے ڈال رہے تھے. اور ہمارے میں سے بھی بہت لوگ جو ہیں وہ یہ آرگیو کر رہے تھے کہ جی آج قانون کی جیت ہوئی ہے. لیکن کیونکہ اس وقت پولیٹیکل کانٹیکسٹ ڈفرنٹ ہے تو اسی چیز کو جب ریورس کیا جا رہا ہے تو وہی لوگ جو کل اس معاملے پہ بھنگڑے ڈال رہے تھے آج اس معاملے پہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو مسئلہ ہے یہ تھوڑا سا زیادہ ڈیپ روٹڈ ہے، اور اس ایک شک سے کو اڑانے سے، ایک ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کرنے سے ایک چھوٹی سی ایک جیت تو ہو سکتی ہے، لیکن اصل جنگ ابھی باقی ہے. بالکل. اچھا رضا، یہی بات ہے کہ جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ اس کے حساب سے کرتا ہے. مثلاً اگر آپ دیکھیں جمہوریت ہو، انسانی حقوق ہو، آزادی اظہار ہو، تو تحریک انصاف اپنے دور میں کیا کر رہی تھی آج ان کو اس کی یاد آ رہی ہے، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے چند سالوں کے بعد اگلی جماعت جو آئے گی وہ کہے گی کہ یہ سب کچھ غلط تھا. تو یہ کیا واقعی اصول اور مفادات اسی طرح سے بدلتے رہتے ہیں، یا جو جس کو سوٹ کرتا ہے یہ چلتا رہے گا؟ آئین اور قانون کے مطابق کیوں فیصلے جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے؟ جی بالکل آسما، آپ نے یہ صحیح کہا کہ یہاں تو ہر کوئی اپنے اپنے مفاد اور اپنے اپنے جو سیاسی فائدے سے قانون، آئین، انسانی حقوق اور جمہوریت کی تشریح کرتا ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اس سے گزر چکی ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کی باری آئی ہے تو وہ ان کے لیے ہر چیز فرسٹ ٹائم ہے. آپ دیکھیں جس کمال مہارت سے انہوں نے ایک پوری عوام کو باخبر کرنے کے لیے، میں تو اس کو پروپیگنڈا ہی کہوں گا، اس کا جو آغاز کیا ہوا ہے بڑی کمال جو ہے وہ تیزی اور سرعت کے ساتھ وہ چلا رہے ہیں کہ جیسے پاکستان میں پہلے کبھی انسانی حقوق کی وائلیشن ہوئی نہیں، پہلے کبھی کسی سیاسی جماعت کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہی نہیں. اس میں بہرحال وہ کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آسما، یہ اگر آپ یہ مت بھولیے کہ جو دو بڑی پارٹیز ہیں انہوں نے اپنے ماضی کے کانڈکٹ سے کچھ سبق سیکھ کر ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر لیا تھا، اور اسی کی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ابھی 18ویں ترمیم کا ذکر ہوا، اور جو بھی اس کے نقص تھے، جو بھی سکم تھے، وہ ہر کوئی بھی ترمیم پرفیکٹ نہیں ہوتی، کوئی بھی آئین پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن 18ویں ترمیم ایک بہت بڑی ٹرانسفارمیشنل مومنٹ تھا ہماری تاریخ میں، حالیہ تاریخ میں. اسی کو انڈو کرنے کے لیے 2011 میں ایک نیا پروجیکٹ اس کو لانچ کر دیا گیا تاکہ وہ جو اکوموڈیشن سیاسی جماعتوں نے آپس میں کی تھی کہ وہ مل کر کسی تیسری قوت کو، غیر منتخب قوت کو حاوی نہیں ہونے دیں گے، اس کا کلا کما کر دیا گیا. اور آج 11-12 سال کے بعد ہم دوبارہ وہیں پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہر کوئی کہہ رہا ہے جی، کوئی کہہ رہا ہے جی گرینڈ ڈائیلاگ ہو، ریکنسیلیشن ہو، ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی ہو. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ایک سیاسی جماعت ہے، ٹھیک ہے ہم آج کل تو وہ چونکہ ذرا ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہے، مظلوم ہے، اس لیے ہم ان کے لیے آواز بھی اٹھا لیتے ہیں، لیکن ان سے پوچھا جائے کہ آپ بارہا کیوں اس پروجیکٹ کا حصہ بنے ہوئے تھے جبکہ آپ کو اچھی طرح پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے عزائم کیا تھے، اور آج آپ کا جو وہ آپ نے جس طرح سے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اب اس کا آپ بھگت رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں. ایسے تو یہی بات ہے کہ اب امید یہ کون پوچھے گا. یہ ایک پاور جو ہے وہ ایمرج ہو چکی ہے، ایک اور اسٹیبلشمنٹ جیسی پاور ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں اس پاور سے بھی زیادہ یہ ایک پاورفل میڈیا ہے یا میڈیم ہے، جسے کہ کیونکہ چیف جسٹس کے خلاف جس طرح کی کیمپین شروع ہو گئی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو کون پوچھے گا یہ سوال. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور یہ پوچھیں گے کہ بلہ بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد.
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मसब, अब चैलेंजेस क्या है तहरीक इंसाफ के लिए? बल्ला फाइनली बैलेट पेपर पे ताहाल तो नहीं है, आगे सुप्रीम कोर्ट का नहीं पता कि क्या फ़ैसला आता है, लेकिन बल्ला भी नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या स्ट्रैटेजी है, बयानिया क्या उनका? देखिए आसमा, वो इससे पहले रज़ा बात कर रहे थे 2006 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, वो वाकई बड़ा लैंडमार्क वो था, फैसला था, और बहुत बड़ी बात थी कि अपनी गलतियों को तस्लीम करके आपने मीसाक़ जमहूरियत किया था। लेकिन मेरा ख्याल है अभी उसकी स्याही खुश्क नहीं हुई थी कि जनरल मुशर्रफ से मुज़ाकरात शुरू हो गए। ये इतना इससे नुकसान हुआ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को, क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बहुत बड़ी उम्मीद थी। ज़ाहिर है एक 90s में पॉलिटिक्स जो होती थी उसको बिल्कुल अनडू करने वाली बात थी, उसमें तय किया गया था, बहुत सी चीज़ें तय की गई थी। और जिस वक्त हुआ ये मुशर्रफ साहब से मुज़ाकरात शुरू हुए, वो पीरियड था जब मुशर्रफ साहब कमज़ोर हो गए थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। 2007 में उनके ख़िलाफ़ तहरीक चल रही थी। ये बिल्कुल उतनी ही बड़ी सियासी गलती थी जो 88 में हुई थी, एक कॉम्प्रोमाइज़ गवर्नमेंट लेकर। उस वक्त भी मेरा ख्याल है डिसीजन में, क्योंकि ये दोनों पीरियड ऐसे थे जब आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे खड़े रह के, और उस वक्त पीपल्स पार्टी के पीछे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के पीछे पूरी पीपल्स पावर खड़ी हुई थी 88 में। हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ग़ुलाम इसाक़ खान को सदर बना दिया नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान की जगह। हमने इस वक्त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके 2007 में NRO कर लिया, ये कह कर के जी इससे के ज़रिए हम इलेक्शन में जाना चाहते थे। मेरा ख्याल है हमें ये सोचना चाहिए, हम कौन सा प्रोजेक्ट 2011 में लॉन्च हुआ, कौन सा प्रोजेक्ट 2016 में आगे बढ़ा, ये सब चीज़ें एक तरफ रख के ये तय करें। अब देखें 2014 में बहुत बड़ी पोजीशन ली थी पीपल्स पार्टी ने, जब उन्होंने इस चीज़ का बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया था कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के साथ खड़ी हुई है। इससे नवाज शरीफ स्ट्रॉन्ग हुए थे कि जब धरने के ख़िलाफ़ जो एक चीज़ हो रही थी और धरना की आड़ में बहुत सी चीज़ें हो रही थी, तो पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर एक बड़ी पोजीशन ली थी उसमें। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN में उसके बावजूद भी वो दूरियां ख़त्म नहीं हुई, वो एक डिस्ट्रस्ट रहा मौजूद, जो आज भी हमें वो डिस्ट्रस्ट नज़र आ रहा है। आज भी बिलावल भुट्टो जब ये कहते हैं कि या तो दोनों को नाअहल करार दिया जाए, यानी बिलावल भुट्टो नाअहली के ख़िलाफ़ नहीं बात कह रहे, वो ये नहीं कह रहे कि सियासतदान को नाअहल नहीं करना चाहिए, वो ये बात नहीं कह रहे थे। ये सारी चीज़ें अगर वो ये बात कह रहे हैं कि जी ये कैसे हो सकता है कि एक को अहल किया जाए और दूसरे को नाअहल किया जाए, तो मतलब ये कि आप नाअहली को सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। ये तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की सोचने की बात है। आज जो सूरत हाल है तहरीक इंसाफ, ठीक, लेकिन बिल्कुल सही है। यहाँ मसब, यहाँ पे मैं बल्कि फ़ाद साहब से पूछ लेती हूँ। फ़ाद साहब, बिल्कुल जो मसब ने बात की कि सियासतदानों को नाअहल किया जाता है ना हमेशा, तो हमें फिर पहले ये भी तो डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि सियासतदान कौन है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर कभी सियासत हुई है? यानी एक जगह पे जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का ही हमेशा से थड़ा मजबूत रहा है, वहाँ पे सियासतदानों ने सियासत कब की है? एक बात। और दूसरी बात ये कि बगावत में जो आज कहा चीफ जस्टिस साहब ने, उनकी नाअहलियत और दूसरी फ़र्क है। यानी आमिर के लिए नाअहलियत 5 साल की है, या जिसने 9 मई जैसी चीज़ें की होंगी उनके ऊपर भी इसी तरह, और जो सियासतदान अपना कामा जमा नहीं कराता या वो, तो क्या ये बराबर हो सकती है? इसको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है क्या? आसमा, देखिए, बराबर, अगर आप बराबरी से, अगर आपका मुराद ये है कि जो सलूक सियासतदानों के साथ किया जाता है और जाता रहा है, उसी पैमाने पर जो इस्टेब्लिशमेंट के वो लोग हैं जो सियासत में मुदाखलत करते हैं और करते रहे हैं, उनके साथ भी वही सलूक होना चाहिए उसी पैमाने पर। तो ये बात अगर आपकी मुराद ये है, तो इससे जाहिर बात है कोई भी जो भी शख्स एक जमहूरी मुल्क में रह रहा है वो इससे डिसएग्री तो नहीं कर सकता। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मतलब डिक्टेटर्स के लिए अलग है और सियासतदानों के लिए अलग है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। लेकिन ये इसलिए है क्योंकि जो आपका पावर डायनेमिक्स है ऑन द ग्राउंड वो डिफरेंट है, और वो जो कुछ भी आपके हमारे यहाँ इस निजाम में जो कुछ एक्चुअली होता है, देखिए, एक तो वो है जो किताबों में लिखा हुआ है, एक वो है जो एक्चुअली होता है। जो कुछ होता है वो जो एक्चुअल पावर डायनेमिक्स है उनको रिफ्लेक्ट करता है,
اور مسئلہ یہ ہے کہ جو ایکچولی ہو رہا ہے اور جو ہونا چاہیے جو کتابوں میں لکھا ہے اس کے درمیان جو گیپ ہے جو فاصلہ ہے یہ وہ تضاد ہے جس کے اوپر میں اور آپ اور ہم جیسے تمام لوگ جو ہیں وہ کانسٹنٹلی بات بھی کرتے ہیں, اس پہ ایک اپنا نوحہ بھی پڑھتے ہیں. لیکن وہ جو گیپ ہے یا تو ہو کہ ہم کہیں کہ جناب پاکستان میں سیاسی جو ایک سلسلہ ہے وہ ایک اس میں ایوولوشن ہو رہی ہے اور ایک بہتری کی طرف جا رہے ہیں, تو ہم پھر یہ کہیں گے کہ یہ جو گیپ ہے یہ کم ہوتا جا رہا ہے. لیکن کیا واقعی میں ایسا ہے؟ کیا کم ہو رہا ہے یا کیا اس فاصلے میں زیادہ اضافہ ہو رہا ہے؟ اور اگر آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اضافہ ہو رہا ہے. مجھے دیکھیں نا آج کل جو حالات ہیں اس میں یہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ ایکچوئل پاور ڈائنامکس میں اور جو قوانین ہیں جو لکھا ہوا ہے ان میں اگر فاصلہ کم تو نہیں ہو رہا, زیادہ ہو رہا ہے. اب وہ کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کن ڈیولپمنٹس کے نتیجے میں ہو رہا ہے, اس کی ذمہ دار کون ہے, اس پہ بحث ہو سکتی ہے. لیکن ایکچوئل چیز یہ ہے کہ اگر وہ فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے تو پھر یہ جو کانٹرڈکشن ہے, یہ جو تضاد ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے, وہ بھی زیادہ مستحکم ہوتا جا رہا ہے. اور اگر آپ یہ امید کرتے ہیں اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ کم ہوگا, یہ ہونا چاہیے, تو اس امید کو لے کر ہمیں میرے خیال میں اور کچھ انتظار کرنا پڑے گا. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں مظہر صاحب سے پرٹیکولرلی اور رضا صاحب سے بھی جانوں گی بریک کے بعد کہ یہ کون کرے گا. یہ سیاست دانوں کو ہی کرنا ہے نا, یہ کوئی سپریم کورٹ نہیں کرے گی, یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں کرے گی, یہ سیاست دانوں کو کرنا ہے. تو سیاست دانوں کو کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے, یہ ایک اہم سوال ہوگا. اور کب, کس وقت, یعنی ٹائمنگ کیا ہوگی, کیونکہ اب نہیں تو کبھی نہیں. یہ سب سوال جو ہیں وہ سامنے نظر آئیں گے اور جواب جب نہیں ملے گا تو کیوس بڑھے گا. تو بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا آخری حصہ ہے تو مصعب میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں, چونکہ اب ظاہر ہے کہ وائنڈ اپ کرنا ہے اس کو. آپ کو کیا لگ رہا ہے پیش منظر جو ہے وہ کیا ہوگا, اور خاص کر کے پاکستان کی سیاست کا؟ انتخابات کے اوپر تو سوالات اٹھ ہی گئے ہیں. دیکھیے آسما, مجھے لگ رہا ہے کہ 12 جنوری تک ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. 12 جنوری کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے, کس کو نہیں مل رہی ہے. آپ کو یہ پتہ چل جائے گا نواز شریف صاحب جو ہے لڑنے کے اہل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں ملے گا, وہ آزاد امیدوار کے طور پہ لڑیں گے یا کس طریقے سے لڑیں گے. میرا خیال ہے جو فل فلیج الیکشن کیمپین لانچ ہوگی وہ 14 جنوری کے بعد سے ہو جائے گی لانچ. باقی جو چیزیں ہیں وہ ظاہر ایک انسرٹنٹی تو رہتی ہے, پاکستان میں ایک سوالات رہتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کافی حد تک چیزیں کلیئر ہو جائیں گی بائی 13 جنوری. فہد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, مظہر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں ابھی تھوڑا سا کنفیوژن ہے, اور اس کنفیوژن کے نتیجے میں ہمیں اس طریقے سے وہ کیمپین نظر نہیں آ رہی جو کہ آنی چاہیے. پیپلز پارٹی نے کچھ شروع کیا, لیکن نون لیگ کے حوالے سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کے تو ٹکٹوں کے مسئلے بھی حل نہیں ہو رہے, اور پی ٹی آئی کے تو اور مختلف ایشوز چل رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا جو لیگل معاملات ہیں یہ کلیئر ہوں تو اس کے بعد کیمپین ہوگی. لیکن آسنا مجھے نہیں لگتا کہ اس بار کی کیمپین جو ہے وہ کوئی ایسی ہوگی جس سے ہمیں لگے گا کہ واقعی میں اس ٹائم جو ہے سیاسی ماحول گرم ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو ہے تھوڑی سی معاملات تھوڑے ٹھنڈے ہی رہیں گے, کیونکہ اس بار کا الیکشن ہے, اس میں اس کا جو آؤٹ کم ہے, اس کا جو رزلٹ ہے وہ بہت حد تک لوگوں کے ذہنوں میں آ چکا ہے. رضا آپ کیا کہیں گے؟ جی میں یہی کہوں گا کہ دیکھیے شارٹ ٹرم میں تو بڑا واضح ہے کہ یہ مسائل تو جو ابھی الجھے ہوئے یہ سلجھ جائیں گے اور الیکشن ہو جائیں گے. اور ابھی تک جیسے فہد کہہ رہے ہیں کہ اس کا آؤٹ کم رزلٹ جو ہے وہ آلریڈی اب ایک طرح سے نوشتہ دیوار بن چکا ہے. لیکن لانگ ٹرم کا مسئلہ جو ہے وہ آگے کیا اس سے استحکام آئے گا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آثار اچھے نہیں ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو غیر منتخب ادارے ہیں وہ ایک پیج پر نہیں ہیں, ان کی آپس میں جو چپکلش جاری ہے. 2 بڑے گھر ہیں, ایک کانسٹیٹیوشن ایونیو اسلام آباد میں اور دوسرا اس کے پڑوس میں ایک شہر ہے. وہاں پر ہم آہنگی جو ہے وہ کس حد تک ہے اس پہ بہت اسپیکولیشن ہو رہی ہے, میں اس پہ بات نہیں مزید کروں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا مسئلہ جو سوشل میڈیا کا اور پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن کا مسئلہ ہے, آپ کیسا بھی الیکشن کرا دیجئے, آپ لیول پلینگ فیلڈ دے دیجئے, آپ نشان دے دیجئے, پروپیگنڈا اتنا ہو رہا ہے اور ہوگا کہ یہ الیکشن آلریڈی متنازع بن گیا ہے. اور 9 فروری کی صبح
اور بھی متنازع ہوگا. یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور میں اس پہ سچی بات ہے مظہر صاحب اور فہد صاحب کا بھی کمنٹ ضرور چاہتی ہوں، لیکن وقت ختم ہو گیا. جو رضا نے بات آخر میں چھیڑ دی ہے کہ آپ جو بھی کر دیں گے اس پہ ظاہر ہے کہ جتنا کنٹروورشل سوشل میڈیا کے اوپر چیزوں کو بنا دیا گیا، اور فیک نیوز جس طرح سے ہے اور معاملات کو خراب ہیں بھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر خراب جس طرح پیش کیا جا رہا ہے، جس طرح کا بھی الیکشن ہو جائے گا کون مانے گا. مصعب اور فہد صاحب، یہ اگلے پروگرام پہ آپ تینوں سے، بلکہ اگلے کسی نشست میں اس پہ بہت ڈیٹیل میں بات کرنے کی ضرورت ہے. سینئر ترین صحافی ہیں ہمارے، اور ان سے ظاہر ہے کہ گائیڈنس کی ضرورت ہے. سوال صرف وہی ہے کہ کیا پاکستان کے اندر جو عام انتخابات ہیں، ان کے انعقاد سے پہلے ہی اس طرح کے تنازعات جنم لے چکے ہوں گے یا لے چکے ہیں کہ جو ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالات اٹھا دیں گے؟ پھر کیا رہ جائے گا پیچھے؟ کس طرح سے بات آگے بڑھے گی؟ اس کے اوپر پاکستان کی سیاستدانوں کو اور پاکستان کی جو صحافت ہے اس کو بھی ضرور غور کرنا ہوگا. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.